اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیوب آفیشیل چینل کے پیارے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین و سامعین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا وظیفہ 9 ذی الحجہ کا نہایت ہی خاص وظیفہ ہے۔ ہر جائز حاجت کے پورا ہونے کے لیے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، کسی بھی قسم کی الجھن اور پریشانی کے لیے خاص وظیفہ ہے۔ آپ کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا ہے یا پھر آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی وہ حاجت جلدی پوری فرمائے، تو آج کے دن چلتے پھرتے بس ایک آیت پڑھ لیں۔ رزق بے حساب ملے گا، قرض سے نجات ملے گی، ہر کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی، کاروبار میں ترقی اور برکت ہوگی، اچھی جگہ رشتہ طے پا جائے گا، تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، بے روزگاری سے نجات ملے گی، من پسند نوکری ملے گی، اللہ پاک اپنا خصوصی فضل فرمائیں گے اور آپ کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور دکھوں سے نجات ملے گی۔ ناظرین و سامعین، یہ مہینہ عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ہر دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ برکات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں ابن آدم کا کوئی عمل خدائے تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنی سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے خدائے تعالیٰ کے نزدیک مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقائے دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں وسعت ہو یعنی قربانی کر سکتا ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، قربانی کے جانور کے پاس کھڑی رہو، اس لیے کہ قربانی کے جانور کی گردن سے جب خون کا پہلا قطرہ گرے گا تو اس کے عوض تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، الہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے قربانی کرنے والوں کو کیا ثواب ملے گا؟ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اس کا ثواب قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض 10 نیکیاں ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قربانی کے پیٹ کو چاک کرے گا تو اس کا کیا ثواب ہوگا؟ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اس بندے کی قبر جب پھٹے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھوک، پیاس اور قیامت کے خوف سے محفوظ کر کے نکالے گا۔ ناظرین و سامعین، ماہ ذی الحجہ کے ہر دن کی بڑی زیادہ فضیلت ہے۔ آج جمعہ المبارک کا بابرکت دن ہے اور ماہ ذی الحجہ کا بابرکت مہینہ ہے۔ آج کے دن کے نوافل کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ذی الحجہ کے جمعہ میں 2 رکعت کر کے 6 رکعت نوافل پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ نوافل آپ نے اس طرح سے ادا کرنے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 بار سورہ اخلاص پڑھنے ہیں۔ چھٹی رکعت کے سلام کے بعد
10 بار یہ آیت پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین، اور 10 بار کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک سب سے پہلے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، 9 ذی الحجہ کے دن کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ 9 ذی الحجہ کے دن اگر یہ وظیفہ کیا جائے تو سارا سال کامیابی قدم چومے گی۔ حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی یہ چاہے کہ اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو، بادشاہوں، حکمرانوں اور امراء کے نزدیک وہ معزز ہو اور اس کی عزت ہو، ہر میدان میں کامیابی کامرانی حاصل ہو، تو اسے چاہیے کہ 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھ کر یا عید قربان کے دن اس آیت کو ایک ہی مجلس میں یعنی ایک ہی جگہ بیٹھ کر بنا کسی سے کلام کیے 1411 مرتبہ پڑھے، 1411 مرتبہ پڑھے۔ پڑھنے سے پہلے غسل کرے اور خوشبو لگا کر پڑھے، کیونکہ اس ایک آیت میں اسم اعظم پوشیدہ ہے۔ جس کسی نے بھی یہ آیت مبارکہ پڑھی تو اس کی ہر حاجت پوری ہوئی۔ سارا سال غیب سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ حصول روزگار، معاشی ترقی اور رشتوں کے سلسلے میں یہ آیت بہت ہی خاص آیت ہے۔ اس کا وظیفہ نہایت ہی مجرب ہے۔ وہ آیت ہے، اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِیدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِیدُ فَعَالٌ لِمَا یُرِیدُ۔ اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِیدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِیدُ فَعَالٌ لِمَا یُرِیدُ۔ یہ آیت آپ نے 1411 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ عز و جل سے اپنی کامیابی کے لیے دعا مانگنی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس ماہ مبارک کا صدقہ اللہ پاک آپ کی خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دیں گے، آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائیں گے اور ہر مقصد میں کامیابی آپ کا مقدر بنیں گے۔ ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔